دوستو، یہ کہانی ہے ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی کی جو شادی سے پہلے ہی وہ سب کام کر ڈالتے ہو جو لوگ شادی کے بعد کرتے ہیں۔ اس کہانی میں آپ سنیں گے کہ یہ سب کیسے ہوا، تو کہانی کو آخر تک دیکھیں۔ احمد اور زینب کی منگنی ہوئی تو پورے خاندان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ رشتہ داروں نے دعائیں دیں، دوستوں نے خوشیاں منائیں اور دونوں خاندان اس رشتے کو ایک خوبصورت خواب کی طرح دیکھنے لگے۔ احمد ایک سمجھدار اور پڑھا لکھا لڑکا تھا اور زینب ایک باحیا، نرم دل اور خوبصورت لڑکی۔ دونوں ایک دوسرے کو بچپن سے جانتے تھے۔ اسکول، گلی، محلہ، ہر یاد میں دونوں کے قدم ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ جب یہ رشتہ طے ہوا تو گویا دونوں کے دلوں میں برسوں سے چھپی خواہش پوری ہو گئی۔ منگنی کے بعد دونوں کے درمیان ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھ گیا۔ پہلے وہ صرف آنکھوں کی بات سمجھتے تھے، اب کھل کر دل کی باتیں کرنے لگے۔ کبھی فون پر گھنٹوں باتیں، کبھی خفیہ میسیجز، کبھی ہنسی مذاق اور کبھی خوابوں کی دنیا کے منصوبے۔ احمد اکثر زینب سے کہتا کہ وہ دن کب آئے گا جب ہم ایک دوسرے کے ہمسفر بنیں گے۔ زینب شرما پر بات بدل دیتی، لیکن دل ہی دل میں وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ وقت جلدی گزر جائے۔ لیکن وقت کی رفتار ہمیشہ انسان کی خواہش کے مطابق نہیں چلتی۔ 6 مہینے بعد شادی طے ہوئی تھی اور یہ 6 مہینے دونوں کے لیے صبر کا امتحان تھے۔ جتنا زیادہ وقت گزرتا اتنی ہی شدت سے دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی کشش بڑھتی جاتی۔ احمد اکثر بہانے سے زینب کو باہر بلاتا، کبھی کہتا نوٹس دینے ہیں، کبھی کہتا پڑھائی کا کوئی مسئلہ ہے۔ زینب جانتی تھی کہ اصل مقصد صرف ملنا ہے، لیکن محبت میں وہ بھی انکار نہ کر پاتی۔ ایک دن احمد نے اسے کہا، زینب، کل میں تمہیں ضرور ملنا چاہتا ہوں، ایک بات دل میں ہے جو میں فون پر نہیں کر سکتا۔ زینب نے ہچکچاتے ہوئے کہا، احمد، امی اجازت نہیں دیں گی، کیسے آؤں؟ احمد نے جواب دیا، کچھ سوچ لو، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگلے دن وہ دونوں ملے۔ پہلے تو باتیں عام سی رہیں، لیکن پھر احمد نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زینب نے چونک کر کہا، احمد، یہ ٹھیک نہیں ہے، ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی۔ احمد نے نرمی سے کہا، زینب، تم اب میری منگیتر ہو، چند مہینے بعد ہم میاں بیوی بن جائیں گے، کیا آج اگر میں تمہارا ہاتھ پکڑوں تو یہ کوئی غلطی ہے؟ زینب خاموش ہو گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، اس لمحے وہ کچھ بول نہ سکی۔ وقت گزرتا گیا، یہ چھوٹی چھوٹی قربتیں آہستہ آہستہ بڑھنے لگیں۔ دونوں کبھی پارک میں ملتے، کبھی دوست کے خالی اپارٹمنٹ میں۔ ابتدا میں ملاقاتیں صرف باتوں اور ہنسی مذاق تک محدود رہیں، مگر جلد ہی ان کے درمیان ایک ایسی خواہش جاگ اٹھی جسے روکنا آسان نہ رہا۔ ایک دن احمد نے سرگوشی میں کہا، زینب، تمہیں چھو کر ایسا لگتا ہے جیسے پوری دنیا میری مٹھی میں ہے۔ زینب نے گھبرا کر کہا، احمد، ہمیں انتظار کرنا چاہیے، یہ سب ٹھیک نہیں۔ احمد نے کہا، زینب، ہم چند مہینے بعد ویسے بھی ایک دوسرے کے ہو جائیں گے، یہ لمس حرام نہیں رہے گا۔ کیا فرق ہے اگر ہم آج سے ہی ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں؟ زینب کے دل میں طوفان برپا تھا، ایک طرف محبت تھی، دوسری طرف خوف، مگر احمد کے یقین دلانے اور اپنی چاہت کے آگے وہ بھی ہار گئی۔ اس دن انہوں نے اپنی حدیں توڑ دیں۔ ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے دونوں نے سب کچھ حاصل کر لیا ہو، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ لمحہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا بننے والا تھا۔ شادی کا دن آیا، ڈھولک بجی، مہندی ہوئی، بارات نکلی اور نکاح کی خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی۔ احمد اور زینب رسمی طور پر ایک دوسرے کے شوہر اور بیوی بن گئے۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن دل کی گہرائیوں میں ایک انجانا بوجھ موجود تھا۔ ہنی مون پر جاتے ہوئے احمد بار بار سوچتا رہا، کاش ہم نے وہ غلطی نہ کی ہوتی، آج یہ لمحے کتنے پاکیزہ ہوتے۔ زینب بھی اپنے دل میں عجیب سا احساس لیے بیٹھی تھی۔ شادی کے بعد جب پہلی بار دونوں اکیلے ہوئے تو زینب کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، احمد، تمہیں یاد ہے ہم نے شادی سے پہلے کیا کیا تھا؟ احمد نے نظریں جھکا لیں۔ ہاں زینب، کاش ہم صبر کرتے۔ شروع کے دن کسی طرح گزر گئے، لیکن آہستہ آہستہ وہ ایک لمحہ ان کی زندگی پر سایہ ڈالنے لگا۔ احمد اکثر سوچتا
کہ اگر زینب نے میرے ساتھ شادی سے پہلے یہ سب کیا ہے تو کیا وہ کسی اور کے ساتھ بھی کر سکتی تھی؟ اس کے دل میں شک کے کانٹے اگنے لگے۔ وہ یہ سوچ دل سے نکالنے کی کوشش کرتا لیکن کامیاب نہ ہوتا۔ زینب بھی احمد کی بدلتی ہوئی نظروں کو محسوس کرتی۔ وہ اکثر روتے ہوئے کہتی، احمد، میں نے یہ سب صرف تمہارے لیے کیا۔ میں نے اپنی عزت، اپنا اعتماد تمہارے حوالے کیا۔ کیا تمہیں پھر بھی مجھ پر شک ہے؟ احمد کبھی کچھ نہ کہتا، کبھی لاپرواہی دکھاتا، لیکن اندر ہی اندر وہ وسوسے اس کے دل کو کھاتے رہتے۔ یہ وسوسے آہستہ آہستہ دونوں کے رشتے پر بوجھ بن گئے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہونے لگے، محبت کا رنگ پھیکا پڑنے لگا۔ ایک دن جھگڑا بڑھ گیا تو احمد نے غصے میں کہا، زینب، اگر تم نے صبر کیا ہوتا تو شاید آج میرا دل مطمئن ہوتا، لیکن تم نے مجھے کمزور بنایا اور میں نے کمزوری میں تمہیں قبول کیا۔ آج اس کا انجام یہ ہے کہ میں تمہیں بیوی کے طور پر بھی پوری طرح قبول نہیں کر پا رہا۔ یہ سن کر زینب کے دل پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ آنسوؤں کے سیلاب میں ڈوبی ہوئی اس نے احمد سے کہا، احمد، یہ خطا ہم دونوں کی تھی، لیکن تم نے مجھے قصوروار بنا دیا۔ اگر تم مرد تھے تو تمہیں روکنا چاہیے تھا۔ تم نے مجھے بہلایا، سمجھایا اور میں تمہارے اعتماد میں آ گئی، لیکن آج تم اپنی کمزوری کا بوجھ مجھ پر ڈال رہے ہو۔ اس دن کے بعد دونوں کے درمیان ایک خاموش دیوار کھڑی ہو گئی۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ضرور تھے، مگر دل کے درمیان فاصلے بڑھتے گئے۔ محبت کا وہ جادو، وہ معصومیت جو رشتوں کو مضبوط بناتی ہے، ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ سال گزرتے گئے مگر وہ ایک لمحہ ان کا پیچھا نہ چھوڑ سکا۔ احمد اکثر اپنے دوستوں کو نصیحت کرتا، شادی سے پہلے کی خطا شادی کا سکون چھین لیتی ہے۔ کبھی اپنی خواہش کے آگے مت جھکو، ورنہ پوری زندگی پچھتاوے کے ساتھ گزرے گی۔ زینب بھی اپنی دوستوں سے کہتی، سب لڑکیاں سمجھتی ہیں کہ منگیتر کے ساتھ شادی سے پہلے قربت کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اصل تباہی تو بعد میں سامنے آتی ہے۔ وہ لمحے شاید وقتی خوشی دیتے ہیں، مگر شادی کے بعد ہر لمحہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ اس نے اپنی پاکیزگی خود برباد کی۔ دونوں اپنی زندگی جیتے رہے مگر اندر سے ٹوٹے ہوئے تھے۔ وہ خوشیاں جو انہوں نے خوابوں میں دیکھی تھیں، وہ سکون جو وہ چاہتے تھے، وہ کبھی حاصل نہ ہو سکا۔ ان کی کہانی ایک آئینہ ہے جو یہ دکھاتی ہے کہ محبت اگر صبر اور پاکیزگی کے ساتھ نبھائی جائے تو سکون اور اعتماد دیتی ہے، لیکن اگر محبت کو خواہش کے تابع کر دیا جائے تو وہی محبت زنجیر بن جاتی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ ایک لمحے کی خواہش اسے خوشی دے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خوشی ایک لمحے سے زیادہ نہیں رہتی، اس کے بعد صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ احمد اور زینب کی کہانی اس حقیقت کی سب سے بڑی مثال ہے۔ یہ کہانی ہر اس لڑکے اور لڑکی کے لیے سبق ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ منگنی کے بعد سب جائز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نکاح سے پہلے سب کچھ حرام ہے۔ اگر کوئی سوچے کہ شادی کے بعد یہ یاد نہیں رہے گا تو یہ اس کی بھول ہے۔ شادی کے بعد ہر لمحہ وہ خطا انسان کے دل پر بوجھ بن کر رہ جاتی ہے۔ کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وقت انسان کو یاد دلاتا رہتا ہے کہ وہ جو لمحے میں بہک گیا تھا، وہی لمحہ اس کی پوری زندگی کو بدل گیا۔